بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس سے متعلق اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور اتنے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت، یہ 4 چیزیں، اور پھر 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، یعنی ایسا سامان، برتن، کپڑے، بستر وغیرہ، فرنیچر جو سارا سال استعمال نہ ہو۔ ایک مکان رہائش کا ہے، دوسرا کرائے پر دیا ہے، تو یہ زائد ہے، تو ضرورت سے زائد سامان اگر ان سب چیزوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پوری ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پوری ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ تو آج 11 جون 2023، آج جو چاندی کا ریٹ ہے یہاں لاہور میں، پاکستان میں، وہ اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,37,395 روپے، یعنی 1,37,400 روپے تقریباً۔ تو جس کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنی مالیت کا کوئی پلاٹ وغیرہ ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس پیسے پر، اس نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے لیکن قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ذوالحجہ، عید کے جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، ان میں بھی اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نابالغ بچے، مجنون، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، اور غلام اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسافر ایک شہر میں، ایک بستی میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر چکا ہو تو یہ بھی مقیم ہے، اب اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی اگر اس کے پاس نصاب ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان پر ایک قربانی جو حج کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری قربانی اگر وہاں مکہ مکرمہ، مینا، عرفات وغیرہ سارے دنوں کو ملا کر 15 دن سے زیادہ مسلسل قیام بنتا ہے تو پھر ان پر دوسری قربانی عید الاضحیٰ والی واجب ہوتی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ قربانی صرف اپنی ہی طرف سے واجب ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس دوسرے کی اجازت ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے اگر قربانی کر دی اور اس کو بتایا بھی نہیں تو اس کا واجب وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بالغ اولاد اور بیوی اگر خود مالدار ہوں، یعنی ان کے پاس الگ سے اتنا مال موجود ہو تو خود ان پر انہی کے مال میں سے قربانی واجب ہے۔ اگر وہ مالدار نہیں ہیں، ان کے پاس الگ سے اتنا مال نہیں ہے تو ان کی طرف سے والد پر یا بیوی کی طرف سے اس کے خاوند پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اپنی خوشی سے کر دے گا ان کی طرف سے تو ثواب ملے گا۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا مال ہے لیکن قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ اگر قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اب اس جانور کو قربان کرنا ہی اس پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفلی کام شروع کرنے سے واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، تو اب اس کا کام ہونے پر قربانی واجب ہو جائے گی، یہ چاہے غریب ہو یا مالدار ہو۔ اور یہ منت کی قربانی الگ ہے، پھر عید الاضحیٰ والی قربانی امیر آدمی پر، صاحب نصاب پر الگ واجب ہوگی۔
ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب تو نہیں ہے، اگر ان کی ملکیت میں مال ہو الگ سے تب بھی واجب نہیں۔ اور قربانی کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب کسی پر شرائط کے مطابق قربانی واجب ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے نام سے قربانی کرے، اپنا واجب ادا کرے۔ بعض لوگ قربانی کو محض خوشی کا ایک تہوار سمجھ کر ایک سال اپنے نام سے، ایک سال اپنی بیوی کے نام سے، ایک سال اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور جس کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے اس کا واجب اس کے ذمہ میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس پر خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس مال ہے، جو اس مال کا مالک ہے، اسی پر قربانی واجب ہے۔ وہ بیٹا ہے تو اس پر ہے، والد ہے تو اس پر ہے۔ پھر گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک قربانی، اس صورت میں اب یہ سب کی طرف سے نہیں بلکہ جو گھر کا سربراہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، اسی پر قربانی واجب ہے، وہ کرے گا۔ گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔